کل ہم نے سکوتی ظاہری کی پہلی قسم معلق کو پڑھ لیا تھا۔ دیکھو ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک حدیث کی مردود ہونے کی دو بڑی وجہ ہوتی ہے، ایک سقط من الاسناد اور دوسرا طعن فی الراوی۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو معلق حدیث کون سی ہوتی ہے، اب ہم آج مرسل کو وہ پڑھیں گے۔ تو مرسل ارسال سے ہے، ارسلہ سے یہ اسم مفعول کا وہ صیغہ ہے جس کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ مطلب یہ کہ گویا کہ ارسال کرنے والا سند کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو مقید نہیں کرتا ہے کسی مشہور راوی سے۔ اور اصطلاح میں کسی کہتے ہیں اصلاً ہوا ما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی، یعنی کہ اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کی بات انقطاع ہو۔ اس کا یعنی کہ وہ حدیث جس کی سند سے وہ راوی گرا ہو جو تابعی کی بات ہے، اور تابعی کے بعد صحابی ہوتا ہے، اور سند کا آخر اس کا وہ کنارہ جس میں صحابی ہو۔ یعنی اس کا ارسال کا معنی ہے چھوڑ دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا، مثال امام بخاری نے ایک حدیث سنی ہے اور امام بخاری وہ حدیث ڈائریکٹ اس طرح کہہ دے، یا کوئی صحابی ہو یا تابعی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہے قال قال رسول اللہ، یا تو پوری سند کو بالکل حذف کر دے، حالانکہ بیچ میں جو راوی ہوتے انہوں نے اس کو حذف کر دیا، یا مثال کی اس طرح کہہ دے امام بخاری باقی سند کو حذف کر دے، اور صحابی کا کہ ہم نے یہ بات ہم نے سنی ہے کس سے، یا یہ حدیث ہمیں بتائی ہے فلاں صحابی نے، حالانکہ بیچ میں اور بھی واسطے تھے راویوں کی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو اس کو مرسل روایت وہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل وہ روایت، کیونکہ اس میں بھی راویوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ جو مرسل روایت ہے نا، مرسل روایت یہ اگر مرسل ویسے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک مرسل تابعی ہے اور ایک مرسل صحابی ہے۔ مثال آپ علیہ السلام سے عمر ابن خطاب نے ایک حدیث سنی ہے، اور عمر ابن خطاب سے وہ حدیث سنی ہے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر نے۔ اب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کو بیچ سے وہ ہٹا کر، مطلب اس کو حذف کر کے اس کو ذکر نہیں کرتا، ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، یا اس طرح یہ حدیث ہے، اور وہ واسطہ ہٹا دے بیچ میں سے عمر ابن خطاب کا، تو اس کو مرسل صحابی کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مرسل تابعی۔ مرسل تابعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی ہو اور وہ بیچ میں سے واسطوں کو ہٹا دے، وہ قال قال رسول اللہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا، حالانکہ اس نے نبی کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس میں بیچ میں جو واسطے ان کو ہٹا دیا، تو اس کو مرسل تابعی کہا جائے گا۔ اچھا پھر احناف کے نزدیک جو ہے نا، اور شوافی اس بارے میں اختلاف ہے کہ کون سا مرسل روایت کیا معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ دیکھو مرسل صحابی تو ساروں کے ہاں وہ حجت ہے کہ مرسل صحابی جو ہوتا، اگر صحابی ایک روایت کو مرسل بیان کرے، وہ تو حجت اس لیے ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ وہ عادل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ان کے اوپر حسن ظن یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس روایت کو مرسل روایت کیا ہے، لیکن ہمارا حسن ظن ان پر یہ ہے کہ یہ حدیث انہوں نے لازمی آپ علیہ السلام سے سنی ہوگی، تبھی تو وہ آپ علیہ السلام کی طرح اس کی نسبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساروں کے ہاں متفقہ مسئلہ ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ مرسل تابعی کیا یہ حجت بن سکتی ہے؟ یعنی اگر تابعی ایک حدیث کو مرسل روایت کرے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سوائے سعید بن المسیب کے کوئی بھی مرسل روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سعید بن المسیب سید التابعین بھی ہیں اور کافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور اس کی روایت کو وہ مرسل وہ قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ہم ہر ایک کی اس طرح مرسل روایت کو قبول کریں تو لوگ تو جھوٹ جو ہے نا وہ اس میں وہ گڑنا شروع کریں گے، اور جھوٹ کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کریں گے، اور قال قال رسول اللہ کہیں گے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا ہے۔ جبکہ احناف کی نزدیک مرسل روایت بھی صحابی کی تو ہے قابل قبول، لیکن تابعی کی اگر تابعی ثقہ ہو اور ثقہ کی روایت ہو، وہ یعنی کہ مرسل ہو اور وہ ثقہ ہو اور سب نے اس کی ثقاہت بیان کی ہو، تو پھر اس کی بھی مرسل روایت جو ہے نا وہ قبول وہ کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا آج مرسل کی بحث کہ مرسل سکوت ظاہری میں سے جو دوسرا قسم ہے وہ ہے مرسل۔ تو یہ ہم نے جو شروع کیا ہے کہ ایک حدیث کی مردود ہونے کی بنیادی دو سبب ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک سقط من الاسناد اور ایک طعن فی الراوی۔ اب ہم سقط من الاسناد کی بحث میں جو ہے نا وہ ہم نے وہ پڑھ رہے ہیں کہ سکوت کی دو قسم، سکوت ظاہری اور سکوت خفی۔ ابھی ہم نے سکوت خفی شروع نہیں کیا، وہ بعد میں ہوگا،
یہ اب ہم سکوت ظاہری کی جو 4 قسمیں ہیں نا، معلق ہے، مرسل، معضل اور منقطع، اس میں ہم نے 2 کو پڑھ لیا. کل ہم نے معلق کو پڑھا تھا، آج ہم نے مرسل کو پڑھا. کل انشاءاللہ ہم معضل کو پڑھیں گے، اس کے بعد منقطع کو پڑھیں گے. تو یہ سکوت ظاہری کی یہ سارا کچھ وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے.